بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سینٹ میں جو الفاظ بولے گئے انہوں نے نہ صرف سیاسی سے نہیں بلکہ غریبوں کے نظام پر سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ پاکستان میں ہر خیال اپنی حدود میں کام کر رہا ہے۔ آج کی تقریر نے سوال کو پھر زندہ کر دیا ہے۔ سینٹ کی منزل پر ایسی بات ہوئی جس کے حامی اور ناقدین کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ جب سیاسی قائد میڈیا کی آزادی اور جبری گمشدگیوں کا ذکر ایک ساتھ ہو تو سمجھ میں جائے گا عام نہیں ہے۔ آج جو کہا گیا ہم پر حکم خاموش رہے گی۔ کیا یہ صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ تھی یا عوام کے دل کی آواز؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ ہر خیال اپنا کام کرے، یہ جملہ آج پھر قومی بحث کا مرکز بن گیا ہے۔ سینٹ کا اجلاس تھا یا نظام کے خلاف چارج شیٹ؟ آج کا لوگوں کو یہ محسوس ہوا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ پہلے ہم یہ سنسنی خیز ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، پھر اس پر آگے بات کریں گے۔ میرے ساتھ بات کرنی ہے تو آرمی چیف کرے۔ وہ جو بول رہا ہے یہ تو بیچارہ سارا دن فائلیں اٹھا کے پھر رہا ہوتا تھا دفتروں میں۔ اس سے بڑی بغیرتی نہیں ہو سکتی کہ کسی کا حق مار کے میں اس سیٹ پر بیٹھا ہوں۔ ان کا بس کھانا پوری کر لو، لے کے ان کو جنرل فیض آ جائے گا رات کو کھانے۔ میں نے کہا یار جنرل فیض سے کو آج ہم کو لے ہی جائے کھانے۔ وہ کہہ رہا ہے جی میرے سے ظلم ہو رہا ہے، میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور پنجاب کو جس بے دردی سے لوٹا گیا، پنجاب کے ساتھ جس بے دردی کے ساتھ کھلواڑ ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ حساب ان کو دینا پڑے گا، اور وہ حساب انشاءاللہ تعالی پنجاب کی عوام، اس ملک کی عوام ان سے لے بھی رہی ہے۔ یہ اس فیٹ کو پہنچیں گے، یہ ان کی بھول ہے۔ ریکنسیلیشن کے بغیر اس ملک نے آگے نہیں بڑھنا جناب اسپیکر۔ لیکن ریکنسیلیشن کس نے کرنی ہے؟ ریکنسیلیشن جنہوں نے کرنی ہے وہ کہہ رہا ہے میں سیاستدانوں سے بات نہیں کروں گا، میرے ساتھ بات کرنی ہے تو آرمی چیف کرے، میرے ساتھ بات کرنی ہے تو آرمی کے سینئر آفیسرز کریں۔ اب مجھے نہیں سمجھ لگ رہی، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، اگر آپ اجازت دیں۔ اسپیکر کے کمرے میں کون آ کر بیٹھتا ہوتا تھا اجلاس کے دنوں میں؟ ناٹ اے سینئر رینکنگ آفیسر۔ دے آل نو اٹ، دے آل نو اٹ۔ اگر یہ مزید تفصیلات چاہتے ہیں تو مزید تفصیلات بھی میں ان کو دینے کو تیار ہوں۔ بات یہ ہے کہ اس ملک میں ہم بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں، شہیدوں میں انگلی کٹوا کر شہیدوں میں نام لکھوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج ہم نے سبق سیکھ لی ہے، 10% غلطی ہماری ہے۔ میں نے کہا الیکشن لڑ رہا تھا 2018 میں، میں حلفاً بتا رہا ہوں جناب اسپیکر آپ کو کہ میرے ایم پی ایس کو اٹھا کر ڈپو میں پھینکا گیا تھا۔ کس نے پھینکا تھا؟ میں ان آفیسرز کے نام لے سکتا ہوں، میں کین نیم دوز آفیسرز۔ یہ آج کہہ رہے ہیں کہ ہماری 10% غلطی تھی، ان کی 100% غلطی تھی۔ جی اسی لیے چھوڑ گئے تھے نا آپ کو بھائی، اسی لیے چھوڑ گئے تھے۔ اس طرح نہیں کریں۔ اور جناب اسپیکر باہر کے حقائق کو جانتا ہوں، میں نے بیان کرنے شروع کیے، آپ سے برداشت نہیں ہونے۔ آپ اس طرح اپنی سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے بولنے کی عادت اب چھوڑ دیں۔ افریدی صاحب، میں نے میرے بھائی میں تو گزارش کر رہا ہوں، میں آپ کے اندر باہر کے حقائق کو جانتا ہوں، میں نے بیان کرنے شروع کیا، آپ سے برداشت نہیں ہونے، اس لیے آپ بہتر ہے آپ خاموشی سے سنیں۔ نہیں، آپ بہتر ہے آپ خاموشی سے سنیں۔ آپ چیئر سے بات کریں اور آپ پلیز بیٹھے بیٹھے نہیں بولیں۔ میں تو پہلے ہی بس کریں، اب آپ بس کریں۔ ابھی انہوں نے بات شروع نہیں کی اور آپ کو پریشانی ہو گئی۔ اس طرح آپ اپنی جگہ سے بیٹھے بیٹھے ہاؤس کو ڈسٹرب نہیں کیا کریں۔ اس عادت کو اب آپ چھوڑ دیں، رولز آف پروسیجر کو پڑھنا شروع کریں۔ نہیں، آپ چپ ہو جائیں، خاموش ہو کے بیٹھیں۔ جی ابھی دیکھیں، میں ابھی گزارش کر رہا تھا جی آپ ان کہ کو میں جواب کوشش دیں کروں گا کہ میں کوئی تلخ بات نہ کروں، لیکن ابھی میں نے بات شروع نہیں کی۔ اب وہ چور کی داڑھی میں تنکے کی مثال آپ نے سنی، یہ چور کی داڑھی میں شکیر ہے، تنکا نہیں ہے، یہ پورا شکیر ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ جب اگر اس طرح کی گفتگو شروع، میرے بھائی میں ابھی بھی کوشش کروں گا کہ آپ کو میں ڈائریکٹ تکلیف نہ پہنچاؤں، اس لیے آپ پلیز یار پلیز ذرا خدا کے لیے یار کہتے ہو تو میں بیٹھ جاتا ہوں۔ آپ ساری صحیح باتیں نوٹ کر کے اپنی اسپیچ میں کریے گا۔ آپ بیٹھے بیٹھے ڈسٹرب کریں گے، میں ان کا ٹائم بڑھاتی رہوں گی۔ آپ کو جو بات صحیح اور غلط لگ رہی ہے اپنی اسپیچ میں کریے گا پلیز۔ جناب اسپیکر، برگیڈیئر صاحب چپ کرو، میں تاڑے تے بھی آ رہے ہیں، چپ کرو ذرا 2 منٹ کھلو جاؤ، میں آ رہا ہوں تاڑے تے بھی۔ نہیں شاباش نہ من دو، میں پتا میں شاباش کتوں لینی ہے تے کیویں لینی ہے۔ آپ ڈسٹرب کرتے ہیں تو میں ٹائم اس کو دیکھنا، جب یہ ڈسٹرب کریں گے پھر میں ان کو چھیڑوں گا، کیونکہ یہ ان سب کو جو پرانے لوگ ہیں نا، میں جناب اسپیکر اتنا جانتا ہوں کہ ان کی سوچ ہو
آپ کنٹینیو کریں. یہ ڈسٹرب کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا, آپ کا ٹائم بڑھے گا, آپ رپلائی نہ کریں. وہ کہہ رہا ہے جی میرے سے ظلم ہو رہا ہے, میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اور پنجاب کو جس بے دردی سے لوٹا گیا, پنجاب کے ساتھ جس بے دردی کے ساتھ کھلواڑ ہوا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ حساب ان کو دینا پڑے گا, اور وہ حساب انشاءاللہ تعالی پنجاب کی عوام, اس ملک کی عوام ان سے لے بھی رہی ہے. یہ اس فیٹ کو پہنچیں گے, یہ ان کی بھول ہے. انہوں نے چند باتیں ایسی کی کہ جس کا جواب دینا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے کہ ریکنسیلیشن ہونی چاہیے. ریکنسیلیشن کے بغیر اس ملک نے آگے نہیں بڑھنا جناب اسپیکر. لیکن ریکنسیلیشن کس نے کرنی ہے؟ ریکنسیلیشن جنہوں نے کرنی ہے وہ کہہ رہا ہے میں سیاستدانوں سے بات نہیں کروں گا, میرے ساتھ بات کرنی ہے تو آرمی چیف کرے, میرے ساتھ بات کرنی ہے تو آرمی کے سینئر آفیسرز کریں. اب مجھے نہیں سمجھ لگ رہی, مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا, اگر آپ اجازت دیں. یہ چونکہ بجٹ پہ کورم پورا کروایا کرتے تھے جنرل فیض صاحب, وہ بجٹ پہ کورم پورا ہوتا تھا تو ایک بجٹ پہ ادھر اسد کیسر صاحب نہیں بیٹھے ہوئے, عامر ڈوگر صاحب بیٹھے ہوئے تھے. یہ اس بات کی گواہی دیں گے, ایک کھانا رکھا گیا پرائم منسٹر ہاؤس میں کہ صبح بجٹ کی اپروول ہونی ہے, اور آج میں نے اس کو نور عالم یو ور دیر آئی سپوز, ان سے نہیں بات کریں. نہیں وہ میں اس لیے میں گواہی ڈھونڈ رہا ہوں. اسد کیسر صاحب میرے گھر پہ تشریف لائے, ہم نے انکار کیا کہ ہم نے اس کھانے میں شامل نہیں ہونا, and there were legitimate reasons for that. پرویز خٹک صاحب میرے پاس تشریف لائے, میں لائٹر نوٹ پہ ان دوستوں سے بات کر رہا ہوں, اور کنکلوژن کی طرف بھی ذرا چلیں. جی, پرویز خٹک صاحب میرے پاس تشریف لائے, کہنے لگے کہ یار وہ کہہ رہے ہیں کاف لیگ والوں کو انوائٹ کر لو, تو ان کا بس کھانا پوری کر لو, لے کے ان کو جنرل فیض آ جائے گا رات کو کھانے پہ. میں نے کہا یار جنرل فیض سے کو آج ہم کو لے ہی جائے کھانے پہ, تو ہم چلے جائیں گے کھانے پہ اگر وہ ہمیں لے گیا. ہر جگہ پہ یہ عمران خان صاحب از آن ریکارڈ سیئنگ دس کہ جی کورم جو ہے وہ کون پورا کیا کرتا تھا اس ہاؤس کا کورم. اسپیکر کے کمرے میں کون آ کر بیٹھتا ہوتا تھا اجلاس کے دنوں میں؟ ناٹ اے سینئر رینکنگ آفیسر. دے آل نو اٹ. اگر یہ مزید تفصیلات چاہتے ہیں تو مزید تفصیلات بھی میں ان کو دینے کو تیار ہوں. بات یہ ہے کہ اس ملک میں ہم بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں, شہیدوں میں انگلی کٹوا کر شہیدوں میں نام لکھوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج جی ہم نے سبق سیکھ لی ہے, 10% غلطی ہماری ہے. میں نے کہا الیکشن لڑ رہا تھا 2018 میں, میں حلفاً بتا رہا ہوں جناب اسپیکر آپ کو کہ میرے ایم پی ایس کو اٹھا کر پی ٹی آئی کی جیپوں میں پھینکا گیا تھا. حقیقت یہ ہے کہ مظلوم جمہوریت مظلوم نظروں سے نہیں بلکہ اپنی حدود میں رہنے والی نظروں سے بنتی ہے. عوام اب نعروں سے زیادہ نتائج دیکھنا چاہتی ہے, اور یہ اب ہر سیاسی جماعت کو سمجھنا ہوگا. اگر سوال اٹھ رہے ہیں تو پھر ان کا جواب بھی دیا جانا چاہیے. خاموشی کبھی کبھی بحث کو اور بڑا کر دیتی ہے. پاکستان کو بے وقت تصدم نہیں, مکالمہ اور استحکام کی ضرورت ہے. جو باتیں آج سینٹ میں ہوئی ہیں ان پر مختلف رائے ہو سکتی ہے, لیکن نظر انداز کرنا مشکل ہوگا. سیاست کا اصل امتحان اپوزیشن میں نہیں, اختیار ملنے کے بعد ہوتا ہے. عوام صرف بیان نہیں, قانون کی برابری اور عین پر عمل دیکھنا چاہتی ہے. آپ کیا تقریر سے متفق ہیں یا مخالف؟ تبصرہ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں. کیا آج جو باتیں کی گئی وہ ملک کے مسائل کا حل ہیں یا صرف سیاسی داستان؟ یہ بحث ابھی ختم نہیں ہوئی. ایک بات ہے, پاکستان کی سیاست میں آنے والے دن اور بھی گرم ہو سکتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ تبصرہ کر کے ضرور بتائیں. ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.